بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ کر دو، ہر حاجت اس طرح پوری ہوگی جس طرح پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ دولت مانگو گے تو دولت مل جائے گی، اور آپ جتنی مانگیں گے اتنی ہی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو جان لیں آپ کی کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، دولت، رزق اور پیسے کی اور کسی بھی چیز کی کمی آپ کو باقی نہ رہے گی۔ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ کالے چنے لے کر سفر ہی میں بتائے گئے طریقے کے مطابق صدقہ کر دینے ہیں۔ پیارے دوستو، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور کن کن باتوں کا اس میں خیال رکھنا ہے، اس کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا، تاکہ کوئی بھی ضروری چیز آپ سے مس نہ ہو جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیں۔ پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے اپنے بڑوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کے صدقہ کرنے کے حوالے سے ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو جیسے ہی سفر شروع ہوتا تھا تو کالے چنوں کا صدقہ لوگ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن آج بھی جن لوگوں کو دین کا شعور ہے، وہ دین کا علم رکھتے ہیں اور دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ سفر کے مہینے کے علاوہ جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چنوں کا صدقہ یا سفید چیزوں کا صدقہ دیا جاتا ہے تو وہ افضل رہتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیز کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں سے بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ضرور سفر کے مہینے کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، واللہ عالم۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جو لوگ سفر کے مہینے میں صدقہ کر دیتے ہیں، اور خاص کر کالی چیز جس طرح کے کالے چنے کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس انسان پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے بندے جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا، یہ بلائیں ان پر سوار ہو جاتی ہیں، واللہ عالم، اور پورے سال کے لیے یعنی آئندہ آنے والے سفر تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے، جس طرح کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ بے برکتی، کچھ لڑائی جھگڑے، جبکہ کچھ اچانک ہونے والے حادثات اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی بندے پر ایسی بلائیں سوار ہو جائیں جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہوتی ہیں، تو ایسا انسان سخت قسم کی غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر ایسا انسان جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ مال و دولت اور رزق کے حوالے سے خوشحال نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اسی طرح کسی بندے پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہو، تو پھر ایسے بندے کو سارا سال بیماری گھیرے رکھے گی۔ ڈاکٹر حضرات لاکھ بھی کوششیں کر لیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کے ساتھ اصل بیماری ہے کیا۔ لیکن پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے اترنے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، بلکہ اس سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر کے جس طرح آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگے ہیں، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر دعا اور آپ کے دل میں جو بھی حاجت مراد ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اتنا مال و دولت اور رزق کریم عطا فرمائے گا کہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت اور پیسہ رکھنے کی جگہ تک باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے، آپ اپنے اور بھی کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، رشتے وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ سفر کے مہینے میں
آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سفر کے مہینے میں کالے چنے کا صدقہ دینے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ پورے سال کے لیے لوگوں کی نظر بد اور حاسدوں کے حسد سے، جادو ٹونے سے بھی کافی حد تک بچے رہیں گے۔ تو چلیے پھر پیارے ناظرین، دیکھ لیتے ہیں کہ کالے چنوں کا صدقہ آپ لوگوں نے دینا کس طرح ہے اور کن کن باتوں کا آپ نے اس وظیفے میں خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو صدقہ دینے کے بارے میں بتایا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ محترم ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو کالے چنوں کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے دکان سے 1 پاؤ چنے لے لینے ہیں۔ چنے کالے ہونے چاہیے۔ ویسے تو آپ زیادہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 1 پاؤ کالے چنے تو آپ نے صدقہ لازمی کرنے ہیں۔ جب آپ نے کالے چنے لے آئیں تو ان کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ کالے چنوں کو جب آپ نے سامنے رکھ لیا تو آپ 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، لیکن سورۃ کوثر کو اچھی طرح تلفظ کے ساتھ غور سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ یہ سورہ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور ترین سورہ ہے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر شریف پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد 3 بار ہی آپ لوگوں نے سورۃ ناس پڑھ لینی ہے۔ جب آپ یہ سورت پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ نے 3 مرتبہ ہی سورۃ فلق پڑھنی ہے۔ یہ بھی بہت چھوٹی سی سورت ہے جو قرآن شریف کے آخر والے پارے میں آخری صورتوں میں ہے۔ پیارے ناظرین، سورۃ کوثر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو پہلے بھی بتا ہی چکے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ طاقتور سورت ہے جو کہ اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر ملی تھی۔ اللہ پاک نے سورۃ کوثر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور یہ چیز سورۃ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی بات کریں تو یہ دونوں بھی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنے والا بندہ انسانوں اور جنوں دونوں سے محفوظ رہتا ہے، حاسدوں کے حسد سے بچا رہتا ہے اور شریروں کے شر سے بچا رہتا ہے۔ آسمانی بلائیں ایسے انسان پر نازل ہونے کا سوچ تک نہیں سکتی۔ اچانک ہونے والے حادثات اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، جب آپ 3 مرتبہ سورۃ کوثر، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ لیں، اس کے بعد جو آپ کے سامنے چنے پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے کس طریقے سے صدقہ کرنا ہے یہ بھی ضرور نوٹ فرما لیں، اپنی کسی ڈائری پر یا نوٹ بک پر لکھ لیں۔ سب سے پہلی ایک چیز جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ کالے چنوں کو آپ نے کچا صدقہ کبھی نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے ان کو بالکل نہیں کسی کو دینا، نہ ہی کسی چراہے میں کالے چنوں کو پھینک دینا ہے، یا کسی ندی نالے یا کسی قبرستان میں بالکل ایسا نہیں کرنا، ان کو پھینکنا نہیں ہے۔ یہ تمام غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کالے چنوں کو ہمیشہ پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں، جب ابل جاتے ہیں تو ان چنوں کو گلی محلوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان چنوں کو چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں ڈال کر چھوٹے بچوں کو بانٹ دیں تو بچے بہت شوق سے لیں گے۔ اسی طرح آپ کالے چنوں پر نمک، مرچ وغیرہ یا لیمو ڈال کر چٹ پٹ سے کر کے ان کالے چنوں کو تقسیم کریں۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کالے چنوں کا سالن بنا لیتے ہیں اور روٹی کے ساتھ غریبوں کو کھلا دیتے ہیں یا غریبوں کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، جب کالے چنوں کا صدقہ کر کے آپ واپس اپنے گھر میں پاؤں رکھیں گے تو جو آپ تبدیلیاں گھر میں دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا۔ آپ کے تمام بند راستے، تمام بندشیں آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلی نظر آئیں گی اور تمام مصیبتیں انشاءاللہ اللہ کے کرم و فضل سے دور ہو جائیں گی، اور اس طرح تمام مصیبتیں دور ہوں گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور آپ کے رزق اور مال و دولت کے راستے کھل جائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، دولت آ جائے گی، ہر قسم کی بے برکتی اور نحوست وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اتنی تیزی سے، اتنا فاسٹ یہ کام ہوگا۔
اس لیے پیارے ناظرین، ایک بار ضرور سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کریں۔ آپ پورا سال ہمیں دعائیں دیتے رہیں گے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور اللہ پاک تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔